إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 205 تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ 206 جو ہے یہاں پر دو کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی جو آیت ہم نے حج سے ریلیٹڈ پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے دو کریکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا، ایک وہ جو دنیا دار ہے اور ایک وہ جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی دو کریکٹرز ہیں، ایک وہ جو دنیا دار ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے اور اس دنیا کی خاطر وہ منافقت میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ منافقت کو اگر میں آج کل کے عام جو زبان استعمال ہوتی ہے تو اس میں اگر میں آپ کو محاورے میں سمجھاؤں تو منافق تھالی کا بینگن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے مفاد کے لیے جدھر کو تھالی جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے ادھر کو لڑک جاتا ہے۔ اگر اس کو فائدہ ایک طرف نظر آتا ہے، ایک طرح کے لوگوں میں نظر آتا ہے، جیسے یہ جو منافق تھے، جو حقیقی منافق تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ٹھیک ہے، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ٹھیک ہے۔ ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو یہ کریکٹر جب یہ چاہتا ہے تو پھر یہ عمل میں تو پیچھے ہوتا ہے لیکن زبان پر خوب اس کو عبور حاصل ہوتا ہے تاکہ یہ دونوں طرح کے لوگوں کو، بلکہ ہر طرح کے لوگوں کو راضی رکھ سکے۔ جس جماعت میں بیٹھتا ہے وہی رنگ ڈھنگ اپنا لیتا ہے۔ دیندار طبقے میں بیٹھے گا تو دیندار روپ اپنا لے گا، کسی سوشل گیدرنگ میں ویسے جائے گا، کوئی لبرل لوگوں کی گیدرنگ میں جائے گا تو ویسا ہی بن جائے گا۔ تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانا، یہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانا نہیں ہے بلکہ یہ منافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہر طرح کے لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہو، ہر طرح کے لوگ اس کی کمپنی کو ایکسیپٹ کر لیں، ان سے وہ فائدے اٹھا سکے، دیندار لوگوں سے بھی اور غیر جو کیا اس کو آپ بولیں گے، جو دیندار نہیں ہوتے، جو قطعی دنیا کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی۔ لیکن اصل میں اس کا جو کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، پرواہ نہیں کرتا اس کے تھوڑے سے مال کے فائدے کے لیے کتنی نسلیں خراب ہو رہی، تھوڑا سا ہے نا۔ آپ دیکھو ایک ویڈیو بناتا ہے، وہ ایک ویڈیو بنا کر وہ ایسا اس کے اندر مٹیریل ڈالتا ہے، مثلا دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو ساری جو یورپین این جی اوز ہیں، جو یہ آپ کے جتنے بھی اسلام مخالف لوگ ہیں وہ بہت پسند کرنے والے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، صرف نہ صرف وہ پسند کریں گے بلکہ جو مسلمان بچے دیکھیں گے ان کا بھی دین خراب ہوگا، ان کے بھی دین، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اپنے تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے وہ نسلیں تباہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی کو دیکھ لیجئے، بے حیائی کے مٹیریل۔ پھر بات صرف بے حیائی کی جو ہوتی ہے وہ لباس تک نہیں ہوتی، بات ہے بے حیائی کو ایکسپٹ کروا دینا، یعنی بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی ہے نا، بے حیائی بیسیکلی انسان کو اس چیز سے، فحش کی جو ڈیفینیشن ہے نا بیسیکلی وہ کیا ہے کہ ایسی برائی جس میں جو ہے وہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، انسان نہ صرف اپنا بلکہ معاشرے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی تھاٹس ہیں، مثلا
انسانوں میں جو عام طور پر ایک چیز پائی جاتی تھی ایک طویل عرصے سے، بہت طویل عرصے سے، اور اس کو اچھائی سمجھا جاتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ احسان کا رویہ، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ احسار کا رویہ، احسار کرنے والوں کو اگرچہ کہ وہ بہت کم ہوتے رہے دنیا میں، لیکن احسار کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بتائیے، احسار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ بالکل پسند کرتے ہیں جی، احسان ٹھیک ہے، کو کرتے تھے نا، اور یہ ایک بڑی اعلیٰ اخلاقی اقدار سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو احسان اور احسار کو آپ کی عام نوجوان نسل بے وقوفی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ جو نسلوں کی خرابی ہے، یہ جو نسلوں کی ہلاکت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تھاٹ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے انہوں نے اپنے بچوں کے دماغ خراب کیے، ان کو مٹیریلسٹک بنایا، اب وہ ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو مٹیریلسٹک بنا رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر کے اور آخرت کو بھلوا کے، کہیں پیچھے پھکوا کے، انہوں نے اتنا مٹیریلسٹک کر دیا ہر چیز کو کہ احسان اور احسار اب ان کو بے وقوفی لگتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کام ہیں جو منافقین کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں ہر دور میں۔ نسل کی ہلاکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کی نسلیں ہلاک ہوتی ہیں، اصل میں نسلیں ہلاک ہوتی ہیں جب ان کے دماغ جو ہیں ان کو آکوپائی کر لیتے ہیں آپ کے دشمن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب منافقوں کی جو ہیں وہ ان کی صفات یا ان کے جو کردار ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا ابن مسعود کہتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہی یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کا کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اتق اللہ، تو وہ آگے سے کہے جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آپ سے کہے علیک بنفسک، اپنے معاملے سے معاملہ رکھو۔ یہ بدترین گناہ ہے اور یہ بدترین منافقت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، وہ تکبر کا شکار ہوتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں میرے معاملے سے کیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ مثلا گھر میں اگر دو افراد کا جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ کہیں مثلا بیٹے اور بہو کا جھگڑا ہے، کوئی آپ سمجھا رہے ہیں، بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بہو کو سمجھا رہے ہیں، تو کیا کہ ماں جی چھوڑیں آپ کو نہیں پتا چلنا، آپ کہہ رہے ہیں اتق اللہ، آپ ان کو اللہ کے احکامات سنا رہے ہیں، آپ ان کو آیات کے ذریعے، حدیث کے ذریعے صبر کی اور عفو درگزر کی اور مودت کی، ایک دوسرے سے محبت کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے آپ کو کیا کہیں؟ چھوڑیں جی آپ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، چھوڑیں، آپ کو نہیں سمجھ آنی یہ باتیں، یا آپ نے تو یہی باتیں کرنی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی سود کھا رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں اتق اللہ، آپ اس کو اتق اللہ مینس یہ نہیں کہ آپ منہ سے کہہ رہے ہیں اتق اللہ، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ حکم ہے، یہ سود کی حرمت ہے، سنت سے یہ چیز ثابت ہے، یہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ وہ آگے سے آپ کو کیا کہتا ہے؟ آج کل دنیا چلتی ہی اس نظام پر ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت ترقی کر لیں گے یہ چھوڑ کے، یا یہ کہ یہ اور یہ اس میں لاجک ہے اور یہ اس طرح اور اس طرح استعمال ہو سکتا ہے اور اس کو آگے ہم یہ اور یہ بھی کر سکتے، وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے احکامات کو کنسیڈر کرے، ان کو سوچے، ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے، وہ کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے علیک بنفسک، اپنے کام سے کام رکھو، میں تو یہ میرے پاس تو یہ لاجکس ہیں تبھی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ بھی کس کا کردار ہے؟ مسلمان کا؟ کس کا کردار ہے؟ ہاں جی بتائیے، کوئی ایک بندہ مائک آن کر کے بولا کرے۔ منافقوں مسلمان کا کردار نہیں نہ ہوگا ایسا، لیکن یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں، کیا یہ ہم مسلمانوں کی مثالیں نہیں ہیں؟
جی باجی ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم بھی. آپ کہتے ہیں بجلی چوری نہ کرو، نہیں بناتے ہیں. ہم ویسے ہی کرتے لیکن ہیں. بندہ کیا کہتا ہے، ہماری حکومت ایسی کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے لیے تو جائز ہے. آپ اس تو یہ چوری ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے اقدام اپنی جگہ غلط ہیں، لیکن یہ چوری ہے. اللہ تعالیٰ نے چوری سے منع کیا ہے. چور چوری کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. تو وہ آگے سے آپ کو کیا کہتا ہے، حکومت کرپٹ ہے، ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ ہے یہ میرا عمل جائز ہے. یہ ہم مسلمان ہی کر رہے ہیں نا. تو ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اب اگلا کریکٹر جو ہے، اگلا کریکٹر کیا ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ مومن کا اصل میں طریقہ کیا تھا. حضرت عمر کی مثال دیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے روم اور ایران کو فتح کیا تھا، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا یا ان سے ایک مرتبہ کہا کہ عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو حضرت عمر نے اپنا گال، کین یو امیجن کتنی بڑی ایمپرر کے وہ خلیفہ تھے، انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا، کہا کہ عمر اللہ سے ڈرتا ہے. کون ڈر سکتا ہے اللہ سے اس طرح؟ کون ڈر سکتا ہے کہ وہ کوئی لاجک نہیں دے آگے سے، نہیں جی میرے عمل کی تو یہ اور یہ اور یہ لاجکس ہیں، اوکے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ چھوڑ دے اپنی اس خرابی کو. وہی جو واقعی مومن ہوتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اگلا کریکٹر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی شخص ہے جو بیچ دیتا ہے. اشترا نہیں کہا گیا، یشتری نہیں کہا گیا. پیچھے ہم نے یہ اشترا اور یشتری کے لفظ جو ہیں ان کو تفصیل سے پڑھا تھا پہلے پارے میں. یشتری جب کہا جاتا ہے نا اشترا، تو وہ خرید و فروخت ہوتا ہے. جب یشرا کہا جاتا ہے تو بیچنے کا معنی آتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یشری کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ لوگوں میں سے وہ جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنا نفس، جو اپنا آپ بیچ دیتا ہے. کس لیے بیچ دیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اپنا آپ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی مختصراً ڈیفائن کرے گا، صرف اسی چیز کو لے کے آگے پیچھے نہیں جانا. آپ جب کہتے ہو میرا، میرا اپنا آپ، مائی سیلف، صرف مجھے یہ بتائیے گا سدرا، اپنا آپ جب آپ ڈیفائن کریں گی مائی سیلف، تو وہ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ اپنی ہر چاہت، ہم سے ریلیٹڈ ہمارا ہر بینیفٹ، ہمارا ہر فائدہ، ہر نقصان، اپنا آپ میں اپنی دل کی چاہت بھی، اپنی خواہشات بھی، اور اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہر طرح کے مفادات بھی جو ہیں، جب انسان اپنے آپ میں آتا ہے نا تو وہ پھر ان سارے پہلوؤں کو اپنے لیے پھر دیکھتا ہے. چلیں کوئی اور ڈیفائن کرے گا اس کو؟ جس کو جو ہم کہتے ہیں میری مرضی، یہ وہ چیز ہے. اور میم یہ بھی کہ میری والی بات ہوتی ہے نا، میری ہی اولاد، میرا ہی گھر، میری یہ چیزیں، میری الماری، میرا شوق، یہ چیز بھی اس میں ہے. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. میم ایسے ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی ہوں، دوسرا ہی ایسے کرنے والا ہے، یا میری اولاد بہت اچھی ہے، یا میں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. ہم دوسروں کو ہر برائی میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہی ہیں ہر جگہ پہ. اچھا چلے، مائی سیلف کو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے بتاتی ہوں. آپ سب نے ٹھیک کہا اور آپ سب نے اپنی اپنی جگہ ایک حصے کو بیان کیا، میں اس کو تھوڑا اکٹھا کر دیتی ہوں. مائی سیلف میں آ جاتے ہیں میری باڈی. ٹھیک ہے، جب آپ بچپن میں مائی سیلف کا ایسے لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ مائی نیم، ٹھیک ہے، میرا نام یہ ہے، رائٹ. پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، میں گرل ہوں یا بوائے ہوں، رائٹ. یعنی آپ اپنی باڈی کو اون کرتے ہیں. اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ میں فلاں جو ہے میری، پھر اس کے بعد آپ اپنی ایٹریبیوٹس پہ آ جاتے ہیں، صفات پہ آ جاتے ہیں. فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں، یہ سبجیکٹ مجھے پسند ہے، میرے اتنے بہن بھائی ہیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میری یہ ہابی ہے، دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس. یعنی میں
اور میرا، یہ ریلیٹڈ ہے. آئی مائی مائی سیلف یا آئی مائی می، رائٹ؟ یہ ہوتی ہے نفس. بات سمجھ آئی؟ میری تھاٹس، میرا عقیدہ، میرے پیارے، میری بلانگنگس، میری ذات، میری رائے، میرا فیصلہ. بلانگنگس کو فردر ڈیفائن کر لیں، میرا گھر، میرے بچے، میرا زیور، میری روایات، میری رسمیں، میرا خاندان، میرا نسب، میرے باپ کی سلطنت، پدرم سلطان بود. گاٹ اٹ؟ یہاں تک بات کلیئر ہوئی دماغ میں؟ جی میم. ٹھیک ہے. اب اس آیت پہ آ جائیں. میں یشری نفسہ، وہ جس نے بیچ دیا. اور یہ جو بیچ دینا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ڈیفائن کیا ہے. کس طرح سے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کس کے بدلے بیچ دیا؟ اللہ کی رضا کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں. رائٹ؟ اب یہ بیچنا ہوتا کیا ہے؟ ایک کریکٹر پیچھے والا آپ نے پڑھا ہے، جس کی منتہائے نظر جو ہے، جس کی چاہت جو ہے وہ دنیا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. لیکن اللہ کی رضا یا جنت، اس کی ایک قیمت ہے. اور قیمت کیا ہے؟ نتھنگ ایلس بٹ آور سیلفس. اب اس میں آئی ایم نتھنگ، I have nothing. I don't own the things, even my own self. ٹھیک ہے؟ چیزیں میری نہیں ہیں. میرا شوہر، میں اس کو اون نہیں کرتی. میری اولاد، میں اس کی اونر نہیں ہوں. یہ گھر، میں اس کو اون نہیں کرتی. یہ تھاٹس، یہ نظریات، یہ افکار، یہ میرے اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ یہ اللہ کی گائیڈنس کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اون نہیں کرتے کسی چیز کو جب تک کہ وہ درست نہ ہو. تو اپنی آپ کو بیچنا کیا ہے پھر؟ اپنی ذات، اپنے جسم، اپنی اولاد، اپنی تمام جو بلانگنگز ہیں دنیاوی جتنی بھی ہیں، مال ہے یا جو کچھ بھی ہے، افکار ہیں یا روایات ہیں، نظریات ہیں یا جذبات ہیں، یا وہ آپ کی دل کے اندر چھپی ہوئی کہیں کوئی نیت ہے، کوئی دل کے اندر چھپے ہوئے کچھ خیالات ہیں. سب کچھ، وہ سب کچھ ایک ہاتھ سے آپ دے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ جنت خرید رہے ہیں. آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. آپ اللہ کی اطاعت میں یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر لا رہے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ان سب کے گلے پہ چھری پھیر دو. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے پیسے نہ کماؤ، شادی نہ کرو، بچے نہ پیدا کرو، بچوں کو سہولتیں نہ دو، یا یہ کہ سیر و تفریح نہ کرو. کچھ نہیں، یہ نہیں کہا جا. یہ من یشری نفسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں اور جنگلوں میں نکل جائیں، یا یہ کہ اپنی نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ظلم کریں اور فاقے کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ کسی دریا میں، نہر میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کوئی چلا کاٹنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے یشری نفسہ. اپنے نفس کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں لے آئیں. آپ کی رسوم و رواج اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہیں، ویل اینڈ گڈ، سینے سے لگا کے رکھیں. نہیں ہے تو ایسے پرے پھینکیں جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی کوئلہ رکھ دے تو آپ اس کو فٹافٹ پرے پھینکیں گے، اور ایسا پرے پھینکیں گے کہ وہ آپ کی کسی چیز کو نقصان بھی نہ پہنچائے، کچھ اور بھی نہ جلائے. پرے پھینکیں ایسے نظریات کو، ایسے عقائد کو، ایسی رسم و رواج کو، ایسے رشتوں کو. اب جب میں نے رشتہ کہا تو یہ کیا ہے؟ رشتے وہ معتبر ہوتے ہیں
جو اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ آپ کے لیے جائز رکھے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ اب جو ہماری آگے جو چل رہی ہے، جو چیزیں پہلے ڈھکی چھپی ہوتی تھیں، اب وہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو کھلے عام ایکسپٹ کی جا رہی ہیں. ہمارے ایک پاکستان کے اندر، ایک اسلامی ملک کے اندر، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، ایون اسکولز میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کانسیپٹس، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے ریلیشن شپس ہیں جن کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ کن باتوں کو ہم بچوں کی باتوں کو ہنسی میں اڑا رہے ہیں، اور وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آگے جائیں گے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ نامحرم کی محبت یہ دین میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ تو جو کچھ بھی ہے جہاں وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہے، اس کو اپنے سے دور کریں اور چیزوں کو اللہ کی اطاعت کے دائرہ کار کے اندر لے کر آئیں. دیٹس اٹ. یہ ہے یشری نفسہ. اور پھر اس کے ساتھ کچھ عظیمت کے درجے ہیں. مثلا جیسے لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جان تک قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی لگا دیتے ہیں. بے شمار مثالیں یہاں دہرانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی لگایا. یہ عظیمت کے درجے ہیں. جا کے جان ہی دے دی. وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی. اللہ نے تو دی تھی، میں کون سا آن کرتا تھا اس جان کو. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن ہم سب یہ کر سکتے ہیں. ہم سب من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں آ سکتے ہیں. ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں کھپا سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کی فرما برداری میں. جہاں ہمیں پتا چلے کہ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، وہیں اس کو کر گزرے، رکے نہیں. چاہے وہ پھر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، کر ڈالیں. مت دیکھیں لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لوگ آپ کو ریٹرن نہیں دے رہے، لوگ آپ کو اکنالج نہیں کر رہے. آپ کو جب آپ پہ وقت پڑا لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، کیونکہ ہم نے تو لوگوں کے لیے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. کس لیے کرنا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو کردار یہاں ہمارے سامنے آئے. ایک وہ جس کی نظر دنیا پر ہے اور وہ اپنے پیٹرنز چینج کرتا رہتا ہے اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے. جیسا دیش ویسا بھیس، چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے. گو وتھ فلو. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہماری محاورے ہیں. لیکن یہ سب کیا ہیں؟ مومن گو وتھ فلو نہیں کرتا. مومن چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے نہیں کرتا. مومن جیسا دیش ویسا بھیس نہیں کرتا. مومن ڈو ایز رومنس ڈو نہیں کرتا. مومن کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ آئیڈیالوجی قرآن ہوتی ہے. وہ جس بھی ماحول میں، جس بھی معاشرے میں رہے گا، جہاں بھی ہوگا، وہ ایک مومن ہی دکھے گا. اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا ظاہر، اس کا باطن، وہ اس کے ایمان ہی کو شو کر رہا ہوگا. دوسرا کردار ایک تو یہ ہے جو ہر طرف سے اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا کردار پھر کون سا ہے؟ جس کا ہر عمل جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی دنیاوی معاملہ ہے. سب سے زیادہ دنیاوی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق. تو اس کو بھی وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا میں لے کر آتا ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. آپ ازواج لے لیجیے. بیوی یا شوہر میں، ہر شخص میں، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. ریشو کین بی ڈفرینشیٹ
کہ کسی میں زیادہ خوبیاں ہوں گی کم خرابیاں ہوں گی، کس میں خرابیاں زیادہ ہوں گی خوبیاں کم ہوں گی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی صرف برائیوں کا ہی مربع ہو. ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتا دیا آپ بہترین مومن بن سکتے ہیں اگر آپ کیا کریں گے، اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، آپ کا حسن اخلاق، ان کو معاف کرنا، ان کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لینا، عفو درگزر سے کام لینا. تو جتنا بھی انسان کا پرسنل میٹر ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اللہ کی فرمان برداری اس میں کرتا ہے، اطاعت کے دائرہ کار کے اندر آ جاتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے تمام معاملات کے اندر انتہا درجے کا اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی چاہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اللہ کی رضا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جہاں صرف اللہ کی رضا کو دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی دل کی فیلنگز کو تو پرے کر دیا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اب یہ پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ پورے کا پورا داخل ہونا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کبھی وقتی طور پر یا جذباتی طور پر، مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آن پڑتا ہے، کوئی مستقبل میں کسی چیز کا اندیشہ یا خوف ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، مسلح بچھ جاتے ہیں، چاندنیاں بچھ جاتی ہیں، اور وظیفے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سب کچھ بھی سمٹ کے ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح کہا آپ نے. عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. اب یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جذباتی اسلام. جذباتی سے زیادہ سمجھ لیں ضرورت کا اسلام ہے جو ہم لاتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے جذباتی اسلام. جذباتی اسلام کیسا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے واقعات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں غیر مسلم کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے دل کو دکھانے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے، اب ہم جذباتی اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ، ایسے کرتے. وہ نیو یارک میں کسی کوئی ایسی حرکت کرے گا، ہم یہاں پاکستان میں چرچ جلا دیں گے. ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی میم کرتے ہیں. اور پھر میم یہ دیکھیں کہ ہم اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس چیز کا نقصان ہم اپنے ہی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ کیا ہے، یہ جذباتی اسلام ہے. ہم کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ بینر اٹھا کے نعرے لگائیں گے، 2-4 دن سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کریں گے، اس کے بعد 1-2 دن ٹی وی پہ خبریں آئیں گی اور جلوس نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی پرانے اسلام میں چلے جائیں گے جو پہلے ہمارا تھا. بھول جائیں گے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا قرآن، کون سی زندگی. بس ٹھیک ہے، ہم نے اپنا رجسٹر کرا دیا. غصہ، بڑا غصہ آیا ہمیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا یا قرآن کے بارے میں یہ کہا. یہ کیا ہے، یہ جذباتی اسلام ہے. ایک ہوتا ہے وقتی اسلام. وقتی اسلام یہ ٹرمز نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں کہ یہ کسی کوئی فقہ کی ٹرمز ہیں. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے جو ہماری صورت حال ہے تو میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. کہیں آپ سمجھیں کہ یہ کہ فقہ کی ٹرمز ہیں، وقتی اسلام اور جذباتی اسلام وغیرہ. ٹھیک ہے، میں صرف اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ وقتی اسلام کون سا ہوتا ہے جو ہم لاتے ہیں؟ بوقت ضرورت، خوشی کے موقع پر ساری رات کی اللہ کی
नाफरमानियां करने के बाद या उससे पहले मिलाद करा लेंगे या कुरान खानी करा लेंगे या कोई वजीफे पढ़ लेंगे या और फिर उसके बाद वो कुरान लाएंगे, बच्ची के सर पे रखेंगे, उसको रुखसत करेंगे, उसको जहेज में कुरान जरूर देंगे। ऐसे ही वक्ती तौर पर एज पर योर नीड आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम ले आते हैं, ऐसा ही है ना। तो बात ये है, और फिर एक और भी इस्लाम की किस्म है जो हम अपनाए हुए हैं, और वो कौन सी होती है? सहूलत का इस्लाम। सहूलत का इस्लाम कौन सा होता है? जब तक सहूलत रहती, जी आयशा आबिद, अपनी पसंद की चीज ले लेना और उसको अपना लेना, किताब के एक हिस्से पर ईमान लाना और दूसरे पे ना लाना। जब सहूलत हो अमल कर लेना, जब सहूलत ना हो छोड़ देना। ये सहूलत का इस्लाम। और अमूमी ये वाला इस्लाम जो है ना ज्यादा एक्सेप्टेबल है हमारे यहाँ। आम तौर पर जो हम मुसलमान हैं वो यही वाले हैं। जब घर में होते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जरा कोई मेहमान आ गया, जरा कोई किसी शादी ब्याह पे चले गए, कोई होश नहीं नमाजों का, कुछ पता नहीं कहाँ गया कुरान, कुछ नहीं पता। हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं स्टूडेंट्स की, मुझे शादी पे जाना है, मैं 4 दिन क्लास नहीं ले सकती। अच्छा, वहां पर इंटरनेट नहीं है? नहीं, इंटरनेट है, लेकिन सब आए होंगे ना। तो जब सब आए होंगे तो क्या आप खाना पीना छोड़ देंगे या आप बाकी काम छोड़ देंगे? नहीं, हम वो नहीं छोड़ते, हम गपशप करना नहीं छोड़ते, लेकिन हम कुरान छोड़ देते हैं। बजाय इसके कि हम इस मौके से फायदा उठाएं और अपनी एज की, अगर हम दादी नानी हैं तो कोई 2-4 दादियां नानियां बिठा के क्लास अटेंड करें, या अगर हम स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी जैसी कुछ और कज़नें इकट्ठी करके तो उनको माइल करें, चलो आओ। और कुछ ना भी करें, आप कुरान लेके हैंड फ्री लगा के बैठ जाएं तो कम से कम 2-4 लोग आके पूछेंगे जरूर कि क्या कर रही हो, या ये जरूर कहेंगे कि छोड़ो तुम आज भी पढ़ रही हो। लेकिन आपके उस अज़म को देखते हुए हर एक के दिल में ये ख्याल जरूर आएगा कि ये क्या कर रही है। तो हो सकता है कोई उस तरफ आ जाए, लेकिन नहीं, हमने खुद ही जरूरत महसूस नहीं की, ये सहूलत थोड़ी है हमें। तो सहूलत का इस्लाम हमें बड़ा पसंद है। अब ना तो अल्लाह ताला के पास वक्ती इस्लाम एक्सेप्टेबल है, ना जज्बाती इस्लाम एक्सेप्टेबल है, ना जरूरत का इस्लाम एक्सेप्टेबल है, ना सहूलत का इस्लाम एक्सेप्टेबल है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। तुम खुशी में हो, तुम गम में हो, तुम्हारे माली मामलात हैं, तुम्हारे माशी मामलात हैं, माशरती मामलात हैं, खानदानी मामलात हैं, अजवाज के मामलात हैं, औलाद के मामलात हैं, इंसाफ अदलो इंसाफ के मामलात हैं, रोजगार के मामलात हैं, कोई भी सियासी मामलात हैं। वो कहते हैं ना, शायद जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है, क्या रह जाती है? शीरी चंगेजी। रह जाती है शमशीरी, तो रह जाती है चंगेजी। वो चंगेज, चंगेज खान था ना, चंगेज खान हलाकू खान का जो सीनियर था। चंगेज खान ने सबसे पहले अब्बासी खिलाफत पे हमला किया था और बगदाद की ईंट से ईंट गुजारी थी, लेकिन वो इतनी तबाही नहीं कर सका था जितनी हलाकू खान ने की थी। कौन थे? मंगोल थे। हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने या तो इल्म हासिल ही नहीं किया, या कर लिया तो उसको अप्लाई नहीं किया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में या इंटर में या मास्टर्स किया हो, या कितने लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज पढ़ी हो? इस्लामिक ग्रेजुएशन तक तो इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ी, उर्दू पढ़ी। हाँ, लेकिन अप्लाई नहीं किया ना। नंबर लेने के लिए शेर पढ़े, जितने भी पढ़े, नंबर लेने के लिए आयतें याद की, नंबर लेने के लिए हदीसें याद की, उसके बाद हमने उसको अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर। हमसे बेहतर वो लोग थे जिनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी इल्म अपने उस्तादों से सीखा उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया। कोई बड़ी शानदार डिग्रियां उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके अमल में वो इल्म नजर आता था। बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि हमारा दीन जो है वो जिंदगी के
ہر پہلو کو کا احاطہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کوڈ آف لائف کے اندر ہی جو اللہ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا زندگی کا، اس کے ساتھ زندگی گزاریں. ایسا نہیں کہ آدھی اپنی مرضی کریں اور آدھی اللہ کی، یا جہاں ہم دین ہمارے مفادات اور ہماری خواہش نفس اور ہماری دنیا سے نہیں ٹکراتا وہاں تک تو ہم دین لیں. جہاں ہمیں قربانی دینی پڑی اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی، اپنی جان کی، وہاں ہم دین چھوڑ دیں. تو یہ نہیں، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. پیچھے ہم اس کو پڑھ کے بھی آئے نا، جب میں نے بہت تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا. پھر منافقین کا رویہ اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ جتنے قسم کے اسلام میں نے آپ کو مکمل اسلام سے پہلے نام بتائے رکھے میں نے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ منافقین کا رویہ ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا نا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. ٹھیک ہے، جب روشنی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، چل پڑتے ہیں، جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے دین کے راستے پہ رک جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ شخص جو کنارے کنارے رہ کر دین پر چلتا ہے، جیسے ہی اس کا مفاد راستے میں کہیں افیکٹ ہوتا ہے تو وہ بس چھوڑ دیتا ہے دین کے اس راستے کو. بالکل آخری والی حدود کے اندر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اب یہ میرے دنیاوی مفاد کے اوپر زد پڑی ہے، تو وہ دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا نا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ. دیکھو یہ سوچ، یہ خیال، یہ رسم و رواج، یہ والی رسم، یہ والا رواج، یہ والی روایت، یہ والا تمہارے باپ دادا کا طریقہ، یہ والی تمہاری چاہت، یہ والا تمہارا دنیا کا مفاد، یہ والی تمہاری آئیڈیالوجی، یہ چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. اسلم، مان جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، کیوں ابراہیم کا علیہ السلام کے اسوہ کو کہا گیا کہ بہترین اسوہ ہے؟ کہ جب ان سے کہا گیا کہ ڈو دس، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس یہ لاجک ہے، فلاں فلاسفر کا یہ کال ہے، فلاں عالم کا یہ کال ہے، میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، میری دنیا کا فائدہ اس میں ہے. نہیں، اللہ نے کہا ڈو دس، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا میں کر لوں گا. اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا جو حکم میرے سامنے آ گیا میں اس کے لیے فرما بردار ہوتا ہوں. چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، بہت معمولی سی، بہت ہی معمولی سی. کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عادت ہو جاتی ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی، بائیں ہاتھ سے پینے کی. وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں یا کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. دائیں ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، بائیں ہاتھ میں کولڈ ڈرنک ہوتا ہے. مجھے کولڈ ڈرنک یا برگر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں خود بھی کھا لیتی ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ برگر کھایا دائیں ہاتھ سے، یا روٹی کا نوالا لیا دائیں ہاتھ سے، پانی کا گلاس ہے بائیں ہاتھ میں. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا ہے، فَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، بدلیں اپنی اس عادت کو. کتنے لوگ بدلتے ہیں؟ یہ کتنے لوگ اگنور کر دیتے ہیں؟ 80% اگنور کر دیتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے، چھوٹی سی معمولی سی عادت ہے بدلنا جو ہے. 80% آگے سے دلیل دیں گے، لاجک دیں گے، ہمارا یہ ہاتھ چکنا ہے اور کچھ نہیں تو وہ ایک انگلی رکھ لیں گے گلاس کے نیچے دائیں ہاتھ کی. یہ کیا ہے؟ یہ تو اور ہی سنت کا مذاق اڑانا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ دیکھیں، کوئی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں مانگ رہے. کسی کو جو ہے وہ میدان جنگ میں ایسے نکل جانے کا حکم نہیں دیا ہوا کہ اٹھاؤ تلوار اور بندوق اور جا کے میدان میں تم کھڑے ہو جاؤ دشمن کی توپ کے آگے. ایسا کوئی اصول دین نے آپ کو نہیں دیا.
کہ بغیر قائد کے، بغیر حاکم وقت کے، بغیر ریسورسز کے تم جا کے تو کسی بم باندھ کے اپنے جسم کے ساتھ اور کسی جا کے اڑا دو کسی کا عبادت خانہ. ایسا کوئی دین میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے. یہ صرف دین کو، اسلام کو بدنام کرنے کے طریقے ہیں. کوئی نہیں آپ سے کہا گیا کہ نکالو اپنے اندر سے سارے کپڑے، ساری جیولری، سارا مال اور دے دو اللہ کی راہ میں. اللہ نے آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگی. ادخلوا فی السلم کافہ کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ بس آپ جنگلوں میں نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو قرآن اور سنت کے مطابق لے آؤ بس. جی عائشہ. ہاں جی، السلام علیکم. آج آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو میں اپنی لائف سے متعلق آپ سے پوچھوں گی. تو یہ کہ جیسے میری روٹین ہوتی ہے، جیسے گھر کے کام، بچوں کے بعد فارغ ہو کے تھوڑی دیر وہ کوئی ناول یا ڈرامہ دیکھ لیا یوٹیوب پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ مطلب وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، جیسے میں چائے لے کے بندہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ اسلام میں آپ مطلب اس طرح کی چیزیں الاؤ ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے جاتے تھے گیمز وہ دکھانے یا اسٹوریز بیٹھ کے سنتے اوکے، مجھے آپ کو سمجھ آ گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ میں کیا چیز الاؤ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع پر میلہ دکھایا تھا جس میں وہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. دس از ہیلدی. ٹھیک ہے، آپ بھی نکلیں باہر، بچوں کو لے کر جائیں، اسپورٹس دکھائیں، ان کو ہیلدی اسپورٹس دکھائیں. آپ جا سکتی ہیں، خود بھی جا سکتی ہیں، بچوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. پارک میں لے کر جائیں، ان کو گھمائیں پھرائیں، ایکسرسائز کروائیں، دوڑیں لگوائیں، اور بہت سارے کام ایسی جو تقریبات ہوتی ہیں جس میں فن فیئر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس میں جائیں کریں. لیکن ٹی وی دیکھنا، ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، اس میں ایک قباحت نہیں بلکہ بے شمار قباحتیں ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں ہم اسلامک ڈرامے دیکھتے ہیں. اسلامک ڈراموں میں سب سے زیادہ بڑا ایک وہ چلا پیچھے، اب پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، لیکن سننے میں آیا تھا نام اس کا، پتہ نہیں میں صحیح پروناؤنس کر پاؤں کہ نہیں، ارطغرل نام کا ایک ترکی کا ڈرامہ. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ یہ تو ایک اسلامک ہسٹری پر ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا ڈرامہ میں باقی جو پیورلی جو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں وہ ایک لفظ نہیں آ رہا، جو خاص طور پر صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ڈرامے بناتی ہے یا فلمیں بناتی ہے، اس کے علاوہ بات کریں جو لوگ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، تو اس ڈرامے میں کیا کیا قباحتیں ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ ڈرامہ، یہ خاص طور پر ارطغرل کی بات کرتے ہیں، یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس میں ساری سچائی نہیں ہے جس کو آپ سچائی سمجھتے ہیں. تو آپ جھوٹ، ہسٹری میں بھی جھوٹ جو ہے وہ اختیار کریں، کیونکہ ارطغرل جو تھا وہ ایک کوئی ایسا کریکٹر نہیں تھا ہسٹری میں، اس کا ایک کوئی چھوٹا واقعہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کوئی کریکٹر وہ دکھایا گیا. سیکنڈلی یہ کیا اس ڈرامے کے اندر نامحرم نہیں ہے؟ ہمیں مرد ہو یا عورت ہو اس کو نامحرم کو سٹیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے، گھورنے سے منع کیا گیا ہے. کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ نور میں غض بصر کا. پہلے مومن مردوں کو دیا گیا اور اس کے بعد مومن عورتوں کو بھی دیا گیا. تو جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ سم ٹائم پھر اگلی خرابی اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مختلف کریکٹرز میں یا ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گانے وانے خود نہیں ہے لیکن بیک گراؤنڈ میوزک ہے. اور موسیقی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جب ہم نے یوتھ ورک شاپس کی تھی تو کافی ڈیٹیل سے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح یہ آپ کو نقصان دیتی ہے، آپ کو ایڈکٹ کر لیتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کا وقت کا ضیاع ہے. اس سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی اس سے سیکھ نہیں رہے. اچھا اب لیٹس سے آپ کہتے ہیں جی بڑے لیسن ہوتے ہیں،
ड्रामों में, फिल्मों में, क्योंकि ये बात हमारी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी क्लास वालों ने की और उन्होंने कहा कि हमें फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा अगर हम ड्रामा देख लें तो देखो हम इसमें बहुत कुछ सीखते भी तो हैं। तो हमारी टीचर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उन्होंने कहा आपने कुरान से सब कुछ सीख लिया है, जब आप ड्रामों से सीखेंगी तो क्या हमने दीन सारे का सारा सीख लिया है कि हम ड्रामों से सीखेंगे? और इसके अलावा बेशुमार जो जिसे कहते हैं ना सेकेंडरी खराबियां हैं, मसलन इन्हीं चीजों से हमारे यहाँ लोग बेहयाई की तरफ जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स होते हैं इन ड्रामों के अंदर जो अगर किसी को बुराई का आइडिया नहीं भी आया होगा ना तो वहां से आ जाएगा। फिर इसी तरह बेहयाई लिबास में, गुफ्तगू में, कितनी सारी ऐसी स्लैंग लैंग्वेज है, ऐसे जुमले हैं जो हमारे माशरों में आम हो जाते हैं। जब वो किसी ड्रामे में या फिल्म में वो बोले जाते हैं तो वो हमारे बच्चे तक बोल रहे होते हैं, हालांकि उन्हें उसकी सेंस भी नहीं होती और वो कितनी खराब चीज होती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आप इसको अगर संजीदा हों और वाकई समझते हों कि आपने इस चीज को छोड़ना है तो आप इसकी बेशुमार खराबियां आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जब चाय का कप लेके रिलैक्स होने के लिए बैठती हैं तो कोई अच्छी सी किताब पढ़ लिया करें जिसमें आप कुछ भी अच्छा सीखें, ठीक है? लेकिन किताबें, खासतौर पे किताबें जो नॉवल रीडिंग होती है उसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नॉवल रीडिंग की एडिक्शन से मुराद ये है कि मेरे साथ ये होता था और अभी भी अगर मैं अपने आप को इससे ना बचाऊं तो मैं अगर कोई स्टोरी शुरू करूं, ठीक है, जिसमें चाहे वो कितना ही मतलब कोई सोशल टॉपिक हो, कैसा ही कोई सस्पेंस हो, कुछ भी हो, जब तक मैं उसको खत्म ना कर लूं ना मेरे दिमाग में वो चलती रहती है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी किताब शुरू ना करूं। तो ये एडिक्शन होती है, क्योंकि बचपन से हमें बुक रीडिंग की आदत थी और ये शुरू से एडिक्शन थी कि वो इतने मोटी मोटी किताबें हजारों सफ़ों की हम एक एक रात में खत्म कर लिया करते थे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप बैठो, चाय का एक कप पियो, अच्छी सी जगह किसी खुली फिजा में बैठ सकते हो, बैठो और साथ में आप कोई भी अपनी फेवरेट किताब पढ़ो, बट अपने आप को कुछ टाइम तक लिमिटेड रखो। जी डॉक्टर इशफाक अहमद को भी बंदा जो है ना वो पढ़ सकता है। और जब हम ड्रामा देख के हटते हैं ना मैम, एक तो हमारा वो वक्त जाया होता है, दूसरा हमारे काम करते हुए ना जहन में वही सारी सीन चलते रहते हैं। ये चीज थी, मैंने तो इस वजह से इशफाक अहमद साहब को जरूर पढ़ें, आप इशफाक अहमद साहब को जरूर पढ़ें, लेकिन एक तो ये कि डॉक्टर नहीं उनके नाम के साथ लगता, दूसरा ये कि इशफाक अहमद साहब की अप्रोच जो है वो सूफीज्म की है, ठीक है? तो सूफीज्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दीन आपकी जो असल दीन है ना, जो कुरान और सुन्नत से वाज़ेह होता है, वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो वो चीज पढ़ें, जरूर पढ़ें। मैंने अभी आपको बताया मैं खुद भी इशफाक साहब को पढ़ती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि आप उनकी थॉट ले लें, ठीक है? जी मैम। चले मैम इतना टाइम तो नहीं मिल सकता कुरान पढ़ने वाले बंदे को, लेकिन चले थोड़े इस टाइम पे वो थोड़ा देख लें। बहरहाल जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको अच्छे मुसन्निफीन और अच्छे टॉपिक्स और इसी से मिल जाती हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इसको एडिक्शन ना बनाएं। और आयशा का जो सवाल था ना कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, तो बात ये है कि ये दुरुस्त नहीं है। स्क्रीन को चाहे वो आप मोबाइल पे ड्रामा देख रहे हैं, चाहे आप वो टीवी पे देख रहे हैं, चाहे वो आप सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं, उसमें बहरहाल बहुत सारी कबाहतें, बहुत ज्यादा सारी कबाहतें। मैं अपनी यही ड्रामे वाली एडिक्शन इस तरह से खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मुख्तलिफ कल्चर हैं, कंट्रीज हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी होती हैं, समटाइम वो अगर निकाल के देख ली जाए, मतलब वो एक एडिक्शन है ना कि कुछ देखना है स्क्रीन पे, तो वो तो वो कर सकते, देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें आप म्यूजिक को म्यूट कर दें और कोशिश करें, मतलब उसको अगर किसी तरह भी कोई चीज जो अवॉइड करनी चाहिए उसको अवॉइड करें। आप बिल्कुल देखेंगे, नॉलेज होती है इसमें डॉक्यूमेंट्रीज में। मैम आजकल तो वो रेसिपीज बहुत ज्यादा वो हैं, उससे आप मतलब वो अच्छा है। हाय प्लीज जी ये रेसिपीज जो है ना कुकिंग इतना इस चीज अगर मेरी आवाज आपको गई है बुशरा, क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी, रेसिपी कुकिंग चैनल ये खवातीन का इतना टाइम जाया कराते हैं, इतना टाइम जाया कराते हैं, और मेजॉरिटी मोर देन 80% सिर्फ रेसिपीज देखती हैं, बनाते नहीं है। नहीं वो तो ये तो कंट्रोल होना चाहिए ना इंसान को, इतना तो क्या आपने
हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये आपको ये जो कुकिंग चैनल्स है ना, इनसे तो मेरे हार ही बहुत है, वो इसलिए कि ये आपको सादगी से बहुत दूर ले गए। आपकी ग़िज़ा में जो हलाल और तैयब का जो एक एलिमेंट था ना, एक टाइम पर मुझे बहुत शौक हुआ था बेकिंग, ये वो काफी उसमें मैंने किया हुआ था, लेकिन उसमें आप ये देखो कि जो आपका तैयब फूड है ना वो बहुत कम हो जाता है, फिर इसराफ बहुत होता है, ये सॉस, ये चीज, वो चीज, और फिर वक्त बहुत लगता है ऐसी रेसिपीज को बनाने। तो जब आपकी जिंदगी में एक बड़ा मकसद होता है तो फिर आपको वक्त इन चीजों में लगाने की बजाय अपने मकसद के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो फिर ज्यादा जो है वो बेहतर नताइज उससे निकलते हैं। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, और मौजू यही है कि अपनी आदत को भी अल्लाह की फरमाबरदारी के दायरे में लेकर आए। ठीक है, मेरी आदत है मैं बहुत बोलती हूँ। अब बहुत ज्यादा बोलना क्या है, वो हदीस मैंने आपको सुनाई है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। तो मुझे अपनी इस आदत को खत्म करना है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना। फिर मेरी आदत है मसलन सुबह देर से उठना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले सोने से मना किया है, और इस वक्त को बरकत वाला वक्त कहा, और इसमें बरकत की दुआ की, उम्मत मुस्लिमा के लिए उस वक्त में बरकत की दुआ की। और मुझे आदत है मैं फर्ज पढ़ती हूँ, वो नमाज पढ़ती हूँ फजर की, और आंखें बंद हो रही होती हैं और मैं जाके बिस्तर में घुस जाती हूँ। नहीं, मुझे अपनी आदत बदलनी है, और मुश्किल नहीं होता आदतें बदलना। आदतें बदलने में सिर्फ एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपना कोई पार्टनर बना लें, ठीक है। और वो एक चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी जब तक हमारे अंदर नहीं होती हम कोई काम नहीं कर सकते। आदत बदलना तो बहुत दूर की बात। और दूसरी चीज ये कि उसके फायदे पर नजर रखना। वो जैसे एक कहावत है ना कि कीप योर आईज ऑन द रिवॉर्ड। जब आप अपनी आंखें रिवॉर्ड पर रखेंगे तो रास्ते में आने वाली जितनी भी हिंडरसेंस है, जितनी भी रुकावटें हैं, आप उनको कामयाबी से पार कर जाएंगे। तो मकसद देखें कि आप आदत बदलना क्यों चाह रहे हैं। मसलन ये सुबह नमाज के बाद सोने की आदत है, ठीक, मैं इसको क्यों बदलना चाह रही हूँ। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। नंबर 2, मेरे बहुत सारे काम जो मैं दिन में नहीं कर पाती मैं उस वक्त कर सकती हूँ, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें आप प्रैक्टिकली, ये चीज प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वो घंटा होता है, ये वो 2-3 घंटे होते हैं अर्ली मॉर्निंग के, जिसमें आप सारे दिन में जो काम 4 घंटे में करते हैं ना, वो इसमें आप 2 घंटे में कर सकते हैं। यानी आप करीबन आधे वक्त में अपना काम निपटा सकते हैं। जो आपने बाकी दिन में करने हैं, 4 घंटे में करना है, इस वक्त आप वो 2 घंटे में कर लेंगे। मेरा दोनों तरह का फायदा है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी भी है और मेरा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। अब जब रिवॉर्ड पे नजर होगी तो फिर मैं अपनी जो देर तक सोने की आदत है उसके ऊपर काबू पा सकूंगी। अगर मैं कहती हूँ मुझसे खुद से नहीं होता, ये मुझसे खुद से नहीं होता, तो फिर क्या करें, एक पार्टनर बना लें। वो पार्टनर आपका बेहतरीन, इफ यू आर मैरिड और आपके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जो सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो वो उनको बना लें, वो उनको बना लें। हाँ, अब क्या होगा, आप अपने किसी बच्चे को जिम्मेदारी दे दें कि मुझे आपने सुबह सोने नहीं देना, फिर आप सो के दिखाएं, ठीक है, वो आपको सोने नहीं देगा। और ये किसी भी आदत को बदलने में ना, आपके ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत मुआविन हो सकते हैं। वो फौरन आपको, क्योंकि उनको वो पता नहीं ना होता कि कहाँ तक लिमिट है, वो फौरन, मामा आपने तो ये कहा था कि आपने ये नहीं करना, मामा आपने ऐसे नहीं करना, मामा आप ये बात कर, वो फौरन आपको टोक देंगे और फिर कुछ दिनों में ही आपकी वो आदत छूट जाएगी। नहीं है छोटे बच्चे आपके घर में तो अपनी किसी दोस्त के साथ कमिटमेंट कर, एक वो पार्टनरशिप कर लें, उसे कहें वो आपको फोन कर दे इस टाइम पे, और उस वक्त तक करती रहे जब तक कि आप उसके फोन पर रिस्पॉन्स ना कर दें, उसको काट के उसको मैसेज ना कर दें, या अगर किसी के पास पैकेज वगैरह है और नहीं बिल की टेंशन, तो फोन पे उठा के बता न दे के हाँ जी मैं उठ गई।
میں نہیں میم سوئی. سب سے اچھی چیز تو میں سمجھتی ہوں، میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں، جب میں رات کو جلدی سوتی ہوں تو اللہ کے حکم سے صبح مجھے خود بخود ہی جاگ ہو جاتی ہے اور پھر سونے کو دل نہیں کرتا اور سارے کام ہو جاتے ہیں. ہم جب لیٹ نائٹ سوتے ہیں ایکٹیویٹیز میں خواہ لگے رہتے ہیں اور موبائل اٹھا لیا، بات کر لی کسی سے یا کچھ، وہ پھر ہم ضائع کرتے ہیں وقت اور اپنے آپ. مجھے تو خود صبح جلدی اٹھنا بہت زیادہ پسند ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جب سے میں نے کلاس جوائن کی، اب یہ میری کلاس تو رات کو ہوتی ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے اس کی وجہ سے اتنا لیٹ سونا پڑتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی پھر صبح پھر میں کیا کروں، اتنا لمبا دن ہوتا ہے، آپ کو سارا دن کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس میں نے کا بہت کوشش کی مصنوعی ہے طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوپہر میں سونا، وہ دوپہر میں میں نے بہت بس کبھی نیند آ جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے دوپہر میں، وہ بہت یقین وہ. بنا لیں گے نا آپ. جی دیکھیں اس انسان کی جو باڈی ہے نا، جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ جو ہمارے جتنے بھی فزیکل میٹر ہے نا، ایون آپ دیکھیں جب آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ ان کی واش روم ٹریننگ کرتے ہیں، ہے نا. تو اس میں جی آپ کیا کرتے ہیں، بہت چھوٹے بچوں کی اگر 2-3 مہینے کے بچے ہیں تو آپ ایک فکس ٹائم پہ ان کو واش روم لے کے جاتی ہیں صبح صبح اٹھا کے، تو وہ اپنی مطلب ساری ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں. اب اسی فکس ٹائم پر جو ہے نا وہ ان کی روٹین بن جاتی ہے، اور اسی ٹائم پر پھر ان کو اگلے کچھ دنوں میں پھر وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ان کو ضرورت ہے واش روم جانے کی. تو اسی طرح نیند بھی جو ہے، میری امی کہا کرتی تھیں، آلدو میری امی کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن ہماری ٹریننگ میں نا ہماری امی کا بہت ہاتھ ہے اور بہت اسٹرکٹ والا ہاتھ ہے. تو وہ کہا کرتی تھیں کہ بھوک اور نیند جتنی بڑھا لو بڑھ جاتی ہے، جتنی کم کر لو کم ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ جو سپین ہے نا، سلیپ سپین، آپ اپنی نیند کو 7 گھنٹے ہیلدی رہنے کے لیے، اسٹریس فری لائف کے لیے 7 گھنٹے کی سلیپ ضروری ہے. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہو. اگر آپ کی رات میں پوری نہیں ہو رہی نا تو دن میں کسی ٹائم، اور یہ آپ کو عادت پڑ جائے گی. اب کچھ دن مشکل لگیں گے لیکن پھر آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی اس پرٹیکولر ٹائم پہ جب آپ وہاں پر سونا چاہو گے. ہاں اگر آپ جاب کرتے ہو اور آپ کے پاس وہ آورس نہیں ہیں دوپہر کے، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے مشکل ہے. لیکن اس میں اگر آپ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں اور صبح آپ کی فجر قضا ہو رہی ہے تو آپ قرآن کلاس چھوڑ دیں، کیونکہ فجر کی نماز فرض. ٹھیک ہے، پھر آپ کوئی اور کلاس جوائن کریں، کوئی اور جگہ جو آپ کو فیوریبل ہو وہ ٹائم آپ کے لیے. آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. نہیں الحمدللہ نماز تو نہیں قضا ہوتی بالکل بھی، لیکن یہ کہ وہ نیند ڈسٹرب پوری نہیں ہوتی. تو اس کو آپ دن کے کسی باقی حصے میں کوشش کریں کہ کمپنسیٹ کر لیں، ہو جائے گی. عادتیں بنائی جاتی ہیں اور عادتیں بدلی جاتی ہیں. ہم ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر لیٹ لیا جائے نا، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، تو نیند بھی آ جاتی ہے اور بندہ ایک دم فریش بھی ہوتا ہے. وہ قلولہ سنت ہے نا، کہلولہ. جی میم. لولا بالکل سنت ہے، اور آپ کوشش کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ خود نہیں کر پاتے تو اپنے ساتھ کچھ پارٹنرز بنا لیں جو آپ کے اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی بات ہو رہی تھی اور اس میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں آپ کو آپ کی اپنی ول پاور، آپ کا اپنا نالج اور آپ کی صحبت صالحین فائدہ دے گی. صحبت صالحین مینس آپ کا کوئی بھی پارٹنر، کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی سہیلی، کوئی کزن، کوئی آپ کے ہسبینڈ، آپ کی امی، آپ کی بہن، کوئی بھی آپ کے بچے، کوئی بھی ایسے جو آپ کو اس عادت کو یا اس چیز کو بدلنے میں مدد دیں. کوئی بھی ایسی موٹیویشنل کوئی اسپیکر ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی اور ایسی چیز جو آپ کو مسلسل موٹیویٹڈ رکھے اس معاملے میں، کہ وہ خاص پرٹیکولر معاملے میں جو آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت مشکل نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. مطلب شیطان جس طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس طرف نہ جاؤ. یہ جو آدھا پونا دین لینا ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے نا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی نیکیوں کا پورا بدلہ پائیں. وہ جیسے حج کے سارے مناسک بڑے اچھے کر لیے لیکن بیچ میں گالم گلوچ کر لی، بیچ میں جھگڑا کر لیا کسی سے، بیچ میں جو ہے کوئی اور ایسے کوئی رفض کر لیا. اب یہ کیا ہے؟ حج کا ثواب ضائع. روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن گرمی میں بھوک پیاس برداشت کی ہے، لیکن کیا ہے، کسی کا فون آ گیا،
جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، اب وہ زبان کا روزہ تو گیا، کان سے سنی غیبت، جھوٹ سنا، زبان کا روزہ، کان کا روزہ تو گیا، اجر تو کم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہم سے یہ کام کراتا ہے۔ تو شیطان کی طرف نہ جاؤ، بلکہ دین کے معاملے میں اللہ نے جو اصول بتائے ہیں اس کے اوپر قائم رہو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کو دشمن سمجھو۔ کل انشاءاللہ ہم شیطان کی اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے کہ کس طرح، اور ہم نے اس پہ کی بھی تھی اپنی جو اورینٹیشن کلاس تھی ہماری، اس کے اندر ہم نے اس تعارفی کلاس میں اس کو پڑھا بھی تھا کہ شیطان کس کس طرح بہکاتا ہے اور کس کس طرح ہم اس کو